بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس لے کر آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گزشتہ روز سے اور آج سارا دن بھی جو بڑی خبر تھی ملک کے منظرنامے پر، سیاسی منظرنامے پر، خبر نامے پر، وہ یہی تھی کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے پی ٹی آئی کے کارکنان خاصے بے چین اور پریشان ہیں، اور زمان پارک لاہور میں جو عمران خان کی رہائش گاہ ہے اس کے باہر بہت بڑی تعداد میں کارکنان جمع ہیں، اور وہ ممکنہ گرفتاری کو روکنے کے لیے ڈنڈا بردار پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، جن میں مرد خواتین شامل ہیں، وہ زمان پارک کے باہر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا اور بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان عدالت کی جانب سے بارہا طلب کیے جانے کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور جب عدالت کا وقت ختم ہو گیا اس کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان عدالت جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی وقت عدالت کا ختم ہو گیا تھا۔ عمران خان کی ضمانت مسترد کر دی گئی تھی۔ جو عمران خان کے اوپر مختلف مقدمات ہیں، ان مقدمات میں سے ایک اہم مقدمہ تھا، اور اس مقدمے میں ضمانت خارج ہونے کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان عدالت میں پیش ہو جائیں گے، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ 4-5 مرتبہ عدالت نے وقت بدلا، لیکن اس کے باوجود عمران خان عدالت نہیں آئے۔ ان کے وکلاء، ان کے ڈاکٹرز عدالت میں پیش ہوتے رہے، لیکن عدالت مصر تھی کہ وہ عمران خان کو ہی اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہے، جو کہ قانونی تقاضا اور آئینی اور قانونی طریقہ ہے۔ عمران خان کو بارہا طلب کیے جانے کے باوجود جب عمران خان پیش نہیں ہوئے تو ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسی ہی رعایت پاکستان کے ہر عام و خاص کو حاصل ہے؟ آپ پر، مجھ پر اگر خدا نخواستہ 107 یا 109 کا پرچہ بھی ہو جائے تو ہمیں جو ذلت اور رسوائی پولیس کے ہاتھوں اٹھانی پڑتی ہے، اس کے علاوہ لوور کورٹس میں جو بے پناہ خرچہ ہوتا ہے، جو مشکلات ہوتی ہیں، جو دشواری ہوتی ہے، اور اگر کہوں کہ ذلت ہوتی ہے تو غلط نہیں ہوگا، وہ آپ کے اور میرے مقدر میں ہے۔ لیکن پاکستان کا وہ اشرافیہ، وہ ایلیٹ کلاس، وہ ایلیٹ طبقہ جس کے بارے میں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، وہ آئینی اور قانونی معاملات میں بھی مبرہ ہے، اوپر ہے۔ کچھ ایسا ہی دکھائی دیا۔ جو بچے اور بچیاں، نوجوان دیکھنے والے ہیں ٹی وی پر خاص طور پر اور سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، وہ اپنے والدین سے یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کیوں پیش نہیں ہوئے، اب کیا ہوگا، کیا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ ان بچیوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر آپ قانون شکنی کریں، عدالت کے سامنے پیش نہ ہو، عدالت کی توقیر کا اور اہمیت کا خیال نہ کریں تو، اور آپ عمران خان جیسے بااثر ہوں تو کوئی بھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں، اس طبقاتی نظام کے رونے سے آگے کا رخ کرتے ہیں، اور پی ڈی ایم کا ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان اس حوالے سے فیصلہ آ گیا ہے، اور وہ امیدوار جو کہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں وہ بھی مشکل میں پھنس گئے ہیں، مخمصے میں پھنس گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس سے قبل ہی اعلان کر چکی ہے کہ وہ ان انتخابات میں ضمنی الیکشنز میں حصہ نہیں لے گی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں۔ جے یو آئی کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ان ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، اور اب مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کا حصہ ہوتے ہوئے ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی ان انتخابات میں، ان ضمنی الیکشنز میں حصہ نہ لے، کیونکہ کراچی کی قومی اسمبلی کی نشستوں پر بھی الیکشن ہونے ہیں۔ اس حوالے سے بھی مزید آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور اب ذکر کرتے ہیں جی چیتوں کا، اور چیتوں کے بعد آگے چل کے مسلم لیگ نون کے انتخابی نشان شیر کا بھی ذکر کریں گے۔ اور چیتے کی بڑی خبر تھی جی اسلام آباد کے پوش علاقے ڈی ایچ اے فیز 2 میں، اور گزشتہ روز ایک چیتا
فیز 2 اسلام آباد DHA میں دکھائی دیا، جس نے خاصا خوف و ہراس بھی پھیلایا۔ اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہیں اور بالآخر اس چیتے کو پکڑ لیا گیا وائلڈ لائف حکام کی جانب سے، ریسکیو حکام کی جانب سے۔ ایک شخص کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے زخمی کیا، اور یہ خبریں بھی آئیں کہ یہ جو چیتا تھا DHA اسلام آباد میں، یہ ایک سابق فوجی بیوروکریٹ نے پال رکھا تھا اور وہ اپنا پنجرہ توڑ کر بھاگ نکلا۔ اس واقعے کی FIR بھی درج کر لی گئی ہے نامعلوم افراد کے خلاف، جبکہ بتایا جا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ مبینہ طور پر یہ چیتا کن صاحب کے پنجرے سے بھاگا تھا۔ اس واقعے کی بہت سی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر، خاص طور پر وہ جو DHA کے برگر بچے بچیاں، او گاڈ چیتا بھاگ آئے، اب ہم اپنے آپ کو کیسے سیو کریں گے، اس طرح کی اور بہت سی ویڈیوز سامنے آئیں گزشتہ روز DHA اسلام آباد سے، اور چیتا ہو گیا جی گرفتار یا پکڑ لیا گیا۔ ایک افسوسناک خبر آئی آج خیبر پختونخوا کے خیبر ضلع سے، اور وادی تیرا اور در آدم خیل کے علاقوں کے بیچ کے کسی علاقے کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، جس میں دو بچے، نوجوان تینگوے کے دو بچے، کبز، کامن لیپرڈ کے دو کبز کو مقامی لوگوں نے ہلاک کر دیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ چیتے، یہ تینگوے پالتو جانوروں پر، گائے بھینسوں پر، بکریوں پر حملہ آور ہوتے تھے اور لوگوں پر بھی حملہ آور ہوتے تھے، اس لیے ان چیتوں کو بے دردی سے مقامی لوگوں نے مار دیا۔ محکمہ وائلڈ لائف حکام کے مطابق ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے گھر سے ان چیتے کے بچوں کی ڈیڈ باڈیز برآمد ہوئی تھیں۔ انتہائی افسوسناک اور دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ چند ہی مہینے پہلے مانسیرا میں، ایبٹ آباد میں اس طرح کے متعدد واقعات ہوئے ہیں کہ چیتوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے مقامی آبادی کی جانب سے، اور آبادی بڑھ رہی ہے۔ آپ اور میں جنگلی حیات کے علاقوں میں، ان کی سکون گاہوں میں، ان کے گھروں کے قریب، ان کے گزرگاہوں تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ جنگلی جانور اب سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے، جب سے انسانی آبادی پھیل رہی ہے تو جنگلی حیات بھی خطرے میں ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا ہی افسوسناک واقعہ یہ وادی تیرا خیبر میں پیش آیا ہے، جس میں دو نوجوان تینگووں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں تو چترال کے علاقے میں جہاں مار خور ہوتے ہیں، دیگر جنگلی حیات بھی کافی مقدار میں موجود ہے، وہاں کی مقامی آبادی جنگلی حیات کا خیال کرتی ہے، ان کو بچانے کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو بہت سی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں سوشل میڈیا پر، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چترال کی مقامی آبادی اپنے جنگلی حیات کا، اپنے ماحول کا تحفظ کرتی ہے۔ ایسا ہی کیا جانا چاہیے، اور یہ وادی تیرا جیسے واقعات جہاں دو نوجوان تینگوے، دو بچے ہلاک کر دیے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اور مجھے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جنگلی حیات ضروری ہے انتہائی، کیونکہ یہ انسانی لائف سائیکل کا ایک حصہ ہے، اور اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو کچھ عرصے بعد بچوں کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو، یہ جنگلی حیات، یہ جنگلی جانور، یہ پرندے صرف کتابوں میں یا ویڈیوز میں ہی دکھائے جا سکیں گے، ان کا وجود ختم ہوتا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور گورنر KPK حاجی غلام علی کی ایک ویڈیو بھی بہت گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں وہ مالٹوں اور کیلوں کے بارے میں ایک ہزارہ یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور تسی آپ ہی اندازہ لاؤ کہ نا اس کے اندے صوبے دا گورنر یونیورسٹی دے کانوکیشن میں خطاب کر دے، اور زراعت دے والے نال ہی گل کر دیو، کسی طریقے نال آدمی گل کر کندے آخے مالٹے اتنے اتنے تے کیلے اتنے اتنے۔ میں ہوں گورنر صاحب ہاں کہ یہاں بڑی مہربانی، بہرحال جی گورنر صاحب کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، مالٹوں اور کیلوں والی۔ اچھے چلبولی شخصیت کے اور ہسمکھ طبیعت کے انسان ہیں گورنر خیبر پختونخوا، اور دل کی بات کر جاتے ہیں۔
اور لوگوں کی طرح بھی آگے بڑھتے ہیں جی. اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں بھی، کرایوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، اور ٹرانسپورٹرز نے از خود بھی اضافہ کر دیا ہے. موٹر سائیکل 70 سی سی موٹر سائیکل کی قیمت 1.5 لاکھ روپے تک جا پہنچی ہے. پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے باعث لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کی جانب رخ کر رہے ہیں، اور پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ حال ہے کہ اس کے کرایوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. ناجائز اضافہ بھی بعض جگہوں پر دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس حوالے سے عوام شکایت کرتے نہیں تھکتی. نئے کرائے ناموں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اور ان کرائے ناموں پر عمل درآمد کرانا، ان کرائے ناموں کا اطلاق بھی سرکاری اداروں کا، جس میں RTA، ACs، DCs اور دیگر متعلقہ حکام شامل ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کرایوں پر نظر رکھیں، اور اسی مقررہ حد تک رکھیں کہ جو کرایہ ناموں میں موجود ہے، اور اس بات کو میک شور کریں کہ پبلک کو، جو پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ اور میں، پاکستان کے خاص لوگ جو ہم سفر کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں، ہمیں اس مشکل اور تکلیف کا احساس نہ ہو. ٹرانسپورٹرز حضرات سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ بھی ان کی مسائل کا، ان کی مشکلات کا بھی بخوبی ہمیں اندازہ ہے، لیکن وہ بھی خوف خدا سے کام لیں اور عوام کا خیال رکھیں. عوام پہلے ہی بہت مشکل میں اور مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے. اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو پہاڑی علاقوں میں کھٹارا اور ناکارا پبلک ٹرانسپورٹ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس میں ویگن بھی شامل ہیں، پک اپس بھی شامل ہیں، بسز بھی شامل ہیں، جیپس بھی شامل ہیں، اور ان ناکارا اور کھٹارا اور انفٹ گاڑیوں کے باعث ہر سال بڑے حادثات پیش آتے ہیں، قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ متعلقہ ادارے ان گاڑیوں کی فٹنس چیک نہیں کرتے. چند ٹکوں کے عوض انسانی جانوں سے کھیلا جاتا ہے، اور ان گاڑیوں کو ان روٹس پر چلنے دیا جاتا ہے. براہ کرم کرائے ناموں پہ عمل درآمد کے ساتھ ساتھ کھٹارا اور ناکارا گاڑیوں کی ضبطگی اور ان کو بند کرنے اور ان کو روڈ سے ہٹانے کے حوالے سے بھی اقدامات ہونے چاہیے جی. سپریم کورٹ آف پاکستان کا رخ کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی معطلی ختم کر دی، انہیں دوبارہ بحال کر دیا. اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسٹر ایکس کا بھی تذکرہ ہوا، اور مسٹر ایکس کے حوالے سے بھی بات ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ مسٹر ایکس کون ہے. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بڑے پیمانے پر انتظامی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. سیکٹریز، کمشنر، DCs، DPOs تبدیل کیے جا رہے ہیں. گزشتہ روز خیبر پختونخوا حکومت نے بہت بڑے پیمانے پر 60 سے زائد افسران کے تبادلے کیے، اور پہلا ہی کابینہ اجلاس ہوا اور اس کے بعد فوراً تبادلے کر دیے گئے، اور کچھ ایسے افسران کے بھی تبادلے کیے گئے جنہوں نے چند ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے اپنے عہدوں کا چارج سنبھالا تھا. اس حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان تبادلوں کی وجوہات کیا ہیں. کیا یہ انتظامی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہے؟ کیا یہ پسند ناپسند کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ رشتہ دار پروری ہو رہی ہے؟ کیا یہ اپنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بھانجوں، بھتیجوں، دامادوں، رشتہ داروں کو مختلف جگہوں پر فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ صوبائی کابینہ کی جانب سے خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ، جو کہ بزرگ اعظم بلکہ بزرگ اعلیٰ جناب محمد اعظم خان صاحب نگراں وزیر اعلیٰ کی کابینہ ہے، اس میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. آج 4 اور مشیر شامل کر لیے گئے خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ میں. لگتا ایسا ہے کہ اعظم خان صاحب نے ریس لگائی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کابینہ بڑھانے کی. جیسے شہباز شریف صاحب وفاق میں کابینہ بڑھائے جا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے بزرگ اعظم جناب اعظم خان صاحب نگراں وزیر اعلیٰ، بزرگ اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ اعظم لالا، وہ بھی اپنی کیبنٹ بڑھاتے جا رہے ہیں. بدائی جلو. اور ایک بڑی گلہ تھا اور ناراضگی تھی، ہزارہ میں کی نمائندگی کم ہے، ایک ہی نشست دی گئی صوبائی کابینہ میں ہزارہ کو بٹگرام سے. اب آج ایک اور مشیر کا اضافہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے بھی
آگے چل کے پروگرام میں بات کرتے ہیں، اور یہ جو مشیر شامل کیے گئے ہیں یہ کون ہیں اور کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ سینٹ میں مشتاق احمد خان جو کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، وہ اپنے عوامی خطابات کے باعث خاصے مقبول ہیں، عوامی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ مہنگائی کے اس سونامی کے حوالے سے، اس جمبو بجٹ کے حوالے سے بھی سینیٹر مشتاق احمد خان نے سینٹ آف پاکستان میں گفتگو کی۔ کیا کہنا تھا مشتاق احمد خان کا، آپ بھی دیکھیے۔ دہشت گردی ہے، سنگ دلی ہے، بے رحمی ہے۔ مسٹر چیئرمین، میں حکومت سے پوچھتا ہوں، ان کو جب سے یہ حکومت آئی ہے بالخصوص ان کو مہنگائی کے علاوہ کوئی اور کام آتا ہے؟ قیمتیں، ضروریاتی زندگی کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ اس حکومت کو مسٹر چیئرمین کوئی اور کام آتا ہے؟ اس وقت تو غریب عوام مہنگائی سے تنگ ہیں، مردوں تک مہنگائی کے اثرات پہنچ چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ تدفین کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے مردے دفنانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی مہنگائی جو قبر تک پیچھا کرتی ہے، اس پی ڈی ایم کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے اوپر مسٹر چیئرمین وہ مسلط ہو چکی ہے۔ اس وقت ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، جی سر، ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی یہ اللہ کے ذمہ ہیں۔ آپ نے معیشت کو اللہ کے قانون کے خلاف ورزی سود کے اوپر چلا رہے ہیں، آپ نے آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کی ہے، آپ کا قبلہ مکہ کے بجائے آپ نے امریکہ کو بنایا ہوا ہے، اور معیشت کی ترقی اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، اس طرح معیشت ترقی نہیں کرے گا۔ مسٹر چیئرمین، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مافیا کی حکومت ہے پاکستان کے اندر، اور اس مافیا کی وجہ سے پاکستان کے مسائل کے اندر مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ میں 2-3 منٹ میں مسٹر چیئرمین تجاویز دے کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ یہ جو اس وقت حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا ہے۔ 1% اشرافیہ کا انہوں نے پاکستان کو ریپبلک بنایا ہے۔ جی، آپ نے دیکھا کہ سینیٹر مشتاق احمد خان عوامی گفتگو کر رہے تھے، عوامی جذبات کا اظہار کر رہے تھے سینٹ میں، ایوان بالا میں، اور وہ گفتگو کر رہے تھے جو پاکستان کی بیشتر عوام ہوٹلوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں، حجاموں کی دکانوں پر، سڑکوں پر، بازاروں پر، ٹھیلوں پر، تھڑوں پر، ریڑوں پر، ہر پاکستان کا جو عام آدمی جن خیالات کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح کے خیالات کا اظہار سینیٹر مشتاق احمد خان نے کیا سینٹ ایوان بالا میں۔ اور اب رخ کرتے ہیں جی مسلم لیگ نون انتخابی نشان شیر کا، اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے بڑی خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ جو کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کے داماد اور مریم نواز صاحبہ کے شوہر کیپٹن محمد صفدر صاحب نے ہمیشہ کی طرح سچ بولنے کی کوشش کی، اور جیسے کہ میں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ سچے اور کھرے انسان ہیں، اور مسلم لیگ نون کو ان کا بیان ہضم ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہوا بھی وہی کہ ہمیشہ کی طرح کیپٹن صفدر کا بیان مسلم لیگ نون کو ہضم نہیں ہوا۔ کیپٹن صفدر کے بیان کے بعد جو طوفان اٹھا سوشل میڈیا اور میڈیا پر، وہ طوفان اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور کیپٹن صفدر صاحب نے سچ تو بول دیا ہمیشہ کی طرح، لیکن ہمیشہ کی طرح ہی اس سچ پر کھڑے اور قائم نہیں رہ سکے۔ انہوں نے اپنے اس بیان کا ذمہ دار ARY چینل کو قرار دے دیا، اور اس حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اور پاکستان کے نامور اور بزرگ سیاستدان شیخ رشید احمد جو گزشتہ دنوں ہی جیل سے رہا ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کیپٹن صفدر صاحب کے بیان کے حوالے سے آج کی تقریر میں کچھ فرمایا ہے، وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے، پہلے اپنے گھر میں جس خاتون محترم، جس میری بیٹیوں کی جگہ ہے،
جس خاتون محترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا ہو، کہہ رہا ہے چوروں کی حکومت ہے، ڈاکوؤں کی حکومت ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیا چل رہا ہے؟ اور فضل الرحمان شاہد خاقان، اور گھر کا بیبی لنکا ڈھائے صفدر کیا کہہ رہا ہے، گھر کے اندر گھر کی مرغی دال برابر۔ وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے، پیسہ، میں نہیں کہہ رہا۔ اور آپ کس چیز کے ورکر کنونشن کرا رہے ہیں؟ الیکشن کروائیں، جلسوں سے خطاب کریں، شادی گھروں میں آپ ورکر کنونشن کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ جو لوگ ان کے ورکر کنونشن میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چہرے کی وجہ سے جا رہے ہیں، یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ۔ اور لوگوں، پنڈی کے لوگوں، میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں تیاری پکڑو، اس ملک کو بچانا ہے، نبی کا جھنڈا بلند کرنا ہے، فوج کا امیج بحال کرنا ہے۔ جی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شیخ رشید احمد صاحب کیا کہہ رہے تھے، اور مجھ سے بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب کا کیا کہنا تھا۔ کیپٹن صفدر صاحب نے جو بیان دیا تھا ARY ٹی وی چینل کو، داتا دربار پہ بیٹھ کر داتا حضرت علی حجویری کے مزار پر، اس بابرکت جگہ پر بیٹھ کر جو بیان دیا تھا، اس بیان سے اب ہمیشہ کی طرح، ماضی کی طرح اپنے بیان سے کچھ کھسکتے اور دائیں بائیں ہوتے کیپٹن صفدر صاحب نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ اگر اپنی زبانہ بے آخان تو سیدھی گل تساں سمجھاواں کہ کیپٹن صاحب مار گئے نے دھواں مارنا سمجھ دیو نا، مار گئے نے دھواں۔ بہت سی باتیں سوشل میڈیا پہ آج ان کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، ان کے تازہ بیان کے حوالے سے۔ ان کا تازہ بیان کیا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی جانب سے کہ ان کو کچھ دن باہر صحن میں سونا پڑا ہے، گھر سے باہر رہنا پڑا ہے۔ کسی نے کہا کہ روٹی نہیں دی گئی، کسی آخر کرے والی بہت زیادہ دبے ہے، کسی آخر کہ سورے دبے ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب نے کیا کہا آج عدالت میں لاہور میں پیشی کے موقع پر، پہلے وہ دیکھ لیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں۔ میں میڈیا کا مشہور ہوں، آپ ہر پیشی پہ تشریف لاتے ہیں، اور مجھے یہ بتایا جائے کہ یہاں آج ARY تو نہیں ہے۔ اگر ARY ہے تو پھر میں بائیک آؤٹ کروں گا، کیونکہ ARY نے پچھلے دنوں میری داتا صاحب ایک 21 منٹ کا سر رائے چلتے گفتگو ہوئی، اور اس کو انہوں نے کاٹ کے 6 منٹ کر کے جہاں کوئی ان کو اپنے مطلب کی چیز ملتی تھی اس کو لگا دیا، کمنٹری ساتھ کی، اور اصل جو حقائق ہیں وہ میڈیا کو بتایا ہی نہیں ہے۔ 21 منٹ کا انٹرویو 6 منٹ میں ARY نے کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بددیانتی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ ہم سنتے تھے کہ سونے میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، اور یہ وہی ملاوٹ کا کانسیپٹ جو ہے انہوں نے میڈیا میں بھی آ کے لگا دیا، اور میں ARY کا احتجاجاً بائیک آؤٹ کروں گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مسلم لیگ نون نے جو بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے ARY کا، وہ بالکل حق بجانب ہے کہ ایسی پھپکٹیاں نہیں ہونی چاہیے میڈیا میں۔ اب آج میں آیا تھا جی، میاں محمد نواز شریف صاحب کے داماد کیپٹن محمد صفدر صاحب ہمیشہ کی طرح بیان دے کے اب مورد الزام ٹھہرا رہے تھے ARY چینل کو، تو اس حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر کیپٹن صفدر صاحب کو معافی تلافی کرنی تھی تو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے کرتے اپنے بیان پر، یا اپنے سسرال والوں سے کرتے معافی تلافی، یا ان کی آئندہ آنے والی نسلوں سے۔ ایک ٹی وی چینل کو یا ایک میڈیا ہاؤس کو مورد الزام ٹھہرا دینا، اپنی باتوں پر کھڑے نہ ہو سکنا، اپنے سچ کا ساتھ نہ دے سکنا، اور داتا علی حجویری کے مزار پہ کھڑے ہو کے جو بات آپ نے کہی اس پہ آپ نہ کھڑے ہو سکیں، تو اور اس کا ملبہ ایک ٹی وی چینل پہ گرانے کی کوشش کریں۔ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ اس ٹی وی چینل کے پاس، ARY کے پاس 20 منٹ کے قریب کی ریکارڈنگ ہے کیپٹن صفدر صاحب کی، جس میں سے کچھ منٹ کی ریکارڈنگ چلائی گئی ہے، باقی ریکارڈنگ موجود ہے۔ اور باقی ریکارڈنگ اس لیے نہیں چلائی گئی، مبینہ طور پر میرے پاس جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق، کہ اس میں کیپٹن صفدر صاحب نے خاصی
اسی طرح کی گفتگو کی ہے جس طرح وہ ماضی میں کرتے ہیں، لوگوں پہ لادینیت کے اور قائدیانیت کے فتوے لگا دیتے ہیں، کچھ اسی طرح کی گفتگو کی کیپٹن صفدر صاحب نے، اور اس کا مدعا ڈالنے کی کوشش کی ARY چینل پر۔ مدعا کسی پر بھی ڈالیں لیکن بات وہی ہے، گل وہی ہے جڑی میں تو سنال پہلے کر سٹی ہے کہ کیپٹن صاحب مار گئے تو ٹھیک ہو گیا جی۔ اور نال ہی کیپٹن صاحب کو عظیمت کا، کیپٹن صفدر صاحب کو عظیمت کا سامنا کرنا پڑا اپنے ضلع مانسہرہ میں، جہاں سے آج نمائندگی ملی صوبائی کابینہ میں ظفر محمود کو۔ ظفر محمود جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع مانسہرہ کے گزشتہ کئی برسوں سے صدر چلے آ رہے ہیں، ایک سیزنڈ سیاسی کارکن ہیں۔ ظفر محمود کو صوبائی مشیر بنا لیا گیا خیبر پختونخوا کی کابینہ میں، اور مانسہرہ کو نمائندگی دی گئی۔ کیپٹن صفدر صاحب کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ سابق صوبائی وزیر اور بزرگ سیاستدان بابائے تناول کہلانے والے الحاج سخی محمد تنولی کو صوبائی کابینہ میں شامل کروانا چاہتے ہیں۔ سخی محمد تنولی سابق MPA نعیم سخی تنولی کے والد ہیں، لیکن کیپٹن صفدر اس محاذ پر بھی ناکام ہوئے اور سردار محمد یوسف گروپ سے تعلق رکھنے والے ظفر محمود کو صوبائی کابینہ میں شامل کر لیا گیا، اور بزرگ سیاستدان مانسہرہ میں ایک بڑا نام رکھنے والے الحاج سخی محمد تنولی صوبائی کابینہ کا حصہ نہیں بن سکے۔ ظفر محمود کی صوبائی کابینہ میں شمولیت کے بعد مانسہرہ میں اور ہزارہ میں ملا جلا رد عمل آیا۔ مانسہرہ میں خوشی کا بھی اظہار کیا گیا، جبکہ سخی محمد تنولی کو صوبائی کابینہ میں شامل نہ کرنے کے باعث، ایک بزرگ سیاستدان کو صوبائی کابینہ میں شامل نہ کرنے کے باعث بھی بہت سی تنقید کی گئی کیپٹن صفدر پر۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں محترمہ مریم نواز کی اور محترمہ مریم نواز کی ٹیم کی۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آج مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو اپنے سر کا تاج قرار دیا، اور محترمہ مریم نواز کے سرتاج نے کیا گفتگو کی وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دی۔ دو انتہائی اہم اور پرسرار شخصیات محترمہ مریم نواز کی ٹیم میں خاموشی سے واپس آئی ہیں، اور ان پرسرار اور ماضی میں بہت سے الزامات اور تنازعات کے زد میں رہنے والی شخصیات میں کی واپسی ہوئی ہے مریم نواز کی ٹیم میں۔ ویسے تو میاں نواز شریف صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد بھی میڈیا میں آج کل بہت زیادہ چھائے ہوئے ہیں، ان کے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں، ان کے پروگرامز میں بھی ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کا حصہ نہیں بن سکے۔ اور جو دو شخصیات مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کا حصہ بننے میں کامیاب ہوئی ہیں، ان میں ایک ہیں سابق PIO پرنسپل انفارمیشن آفیسر راؤ تحسین، اور دوسری شخصیت ہیں محترمہ انوشا رحمان جو کہ سابق وزیر ہیں IT کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سابق وفاقی وزیر تھیں۔ ڈان لیکس کا جب معاملہ ہوا تھا 2017 اکتوبر میں، اور ڈان لیکس یہ تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میٹنگ میں سول اور ملٹری قیادت موجود تھی، اور کچھ تلخ فیصلے اور کچھ تلخ گفتگو کی گئی، اور اس میٹنگ کے منٹس ڈان اخبار کے رپورٹر سرل المیڈا تک پہنچے، جنہوں نے اس کو ڈان اخبار میں چھاپ دیا، اور یہ بنے ڈان لیکس۔ اور ان ڈان لیکس میں جہاں اس وقت کے وزیر اطلاعات پرویز رشید اور طارق فاطمی جو کہ مشیر خارجہ تھے، اس کے علاوہ PIO کا نام آیا، لیکن سب سے اوپر جو نام آیا وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا تھا کہ انہوں نے ان لیکس میں اپنا مبینہ طور پر کردار ادا کیا۔ PIO راؤ تحسین کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے، ان کو نوکری سے ہٹایا گیا، عہدے سے ہٹایا گیا، ان کے خلاف محکمانہ انکوائری کا آغاز کر دیا گیا۔ پرویز رشید کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا، اور وہ یہی موجب بنا مریم اورنگزیب کا رستہ ہموار ہوا پرویز رشید کے ہٹنے سے، اور مریم اورنگزیب MA مریم اورنگزیب کی انٹری ہوئی دوبارہ ایوان اقتدار اور وزارتوں تک۔ اس کے بعد راؤ تحسین نے ایک طویل
عدالتی جنگ لڑی اور اپنے آپ کو ان الزامات سے بری الذمہ قرار دلوایا عدالت کے ذریعے. طارق فاطمی پر بھی الزام لگا کہ انہوں نے بھی ان لیکس میں اپنا کردار ادا کیا. اس تصویر میں اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ایک میٹنگ کر رہی ہیں ہمیشہ کی طرح لاہور اپنے سیکریٹریٹ میں, اور پچھلی نشستوں پر آپ کو راؤ تحسین بیٹھے نظر آئیں گے, جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایز اے PRO محترمہ مریم نواز کی ٹیم میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی ہے, ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں. ماضی کی ایک متنازع شخصیت تھے راؤ تحسین, جو کہ اب مریم نواز کی ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں. اور اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ تصویر. اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خاتون انسرکل ہوئی ہیں یہ ہے محترمہ انوشا رحمان, جو کہ دوبارہ اب ٹیم کا حصہ بنی ہے محترمہ مریم نواز کی. 2013 کے الیکشن سے قبل نمودار ہوئی تھیں محترمہ انوشا رحمان سیاسی منظرنامے پر, اور 2013 کے انتخابات کے بعد انہیں وفاقی وزیر بنا دیا گیا تھا. ان کی وجہ شہرت یہ تھی کہ ان کو سرپرستی حاصل تھی مبینہ طور پر اسحاق ڈار صاحب کی, اور IT منسٹر رہیں انوشا رحمان. بہت سے الزامات ان پر مالی بے ضابطگیوں کے بھی اور انتظامی بے ضابطگیوں کے اور بدعنوانیوں کے ان کے شوہر پر ان پر بھی لگے. اس کے علاوہ انتہائی متنازع اور شدید مخالفت اور تنقید کا نشانہ بننے والے پیکا آرڈیننس, پیکا ایکٹ کی موجب اور بانی سمجھی جاتی ہیں انوشا رحمان. انوشا رحمان کے حوالے سے ان کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں سوشل میڈیا کی گردن دبوچنے اور سوشل میڈیا کا گلا دبانے کی پہل کرنے والی خاتون محترمہ انوشا رحمان تھیں. اور محترمہ انوشا رحمان اور اسحاق ڈار اور اس وقت کی مسلم لیگ نون کی رہنما محترمہ ماروی میمن کے حوالے سے بھی بہت کچھ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے. ماروی میمن نے بھی اس حوالے سے بہت سے ٹویٹس کی. متنازع اور ایک ایسی شخصیت رہیں انوشا رحمان جو کہ مسلم لیگ نون جیسے ہی زیر عتاب آئی تو منظر سے غائب ہو گئیں. بہت طویل عرصے تک نہ کسی عدالت میں, نہ کسی کچہری میں, نہ کسی پیشی میں کہیں پہ دکھائی نہیں دیں, اور یکدم چند ہی مہینے پہلے لندن میں میاں نواز شریف صاحب کے ہمراہ اور اسحاق ڈار صاحب کے ہمراہ نمودار ہوئیں محترمہ انوشا رحمان. اور دوبارہ اب یہ دونوں ماضی کی متنازع شخصیات, انتہائی پرسرار شخصیات راؤ تحسین اور محترمہ انوشا رحمان مریم نواز کی ٹیم کا حصہ بنتی دکھائی دے رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بس پھر اوہی ہویا نا, پھر اساں اجازت ہی دیو اسے جلاں, پھر مطلب کدے گل اتھے تک ہی آ گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر رضینامہ ہی کر کے نو. اس کے علاوہ محترمہ انوشا رحمان صاحبہ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی اور ان کے کیے گئے کچھ اقدامات ایسے حساس نوعیت کے بھی ہیں, مذہبی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی, جن پر ہم آئندہ پروگرامز میں چل کر بات تفصیلاً کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی. ملکی سطح کی حساسیت کے یا فوجی نوعیت کے حساسیت کے معاملات یہ نہیں ہیں, یہ دینی سطح کے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, دینی سطح کے اور ذاتی سطح کے معاملات ہیں. کچھ آئینی شکوں کے معاملات ہیں, کچھ ایسے معاملات ہیں جو انشاءاللہ ایک پورا پروگرام آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کریں گے. محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اپنی ٹیم میں راؤ تحسین صاحب اور محترمہ انوشا رحمان صاحبہ مبارک ہوں بہت بہت. آج کے ہل ٹاکس میں اتنا ہی. ہفتہ اور اتوار کی تعطیل کے بعد انشاءاللہ سوموار کو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت شکریہ, ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہل ٹاکس دیکھتے رہیے گا, اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.